العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ سب سے پہلے آغاز گفتگو سے پہلے ہم اپنے مالک کا، اپنے معبود کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں اپنی عبادت و اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہمیں اس نے اس سے یوم القدس کے موقع پہ مظلوم کی حمایت میں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ جیسا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ 7 اگست 1979 سے ماہ مبارک رمضان کی آخری جمعہ کو یوم القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم القدس یعنی مظلوم کی حمایت کا دن، یوم القدس یعنی ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا دن، یوم القدس یعنی اسلام کا دن، یوم القدس یعنی اسلام کی حیات کا دن، یوم القدس یعنی طاغوتی نظام کے چہرے پر الہی نظام کا تماچا، یوم القدس یعنی ملت اسلام کو، امت مسلمہ کو خدا کی راہ میں قیام کرنے کی دعوت۔ سرزمین فلسطین یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، بلکہ سرزمین انبیاء ہے۔ تمام اہل کتاب کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، خصوصاً مسلمانوں کے نزدیک، کیونکہ یہ 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ اس سرزمین انبیاء کو ایک بہت بڑی سازش، خیانت، قتل و غارت، فتن و فساد کے ذریعے سے 1948 میں وہاں کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکال کر اسرائیل نے وہاں پر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس قبضے میں سب سے بڑی خیانت اگر کسی نے ادا کی ہے تو وہ آل سعود نے ادا کی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ 1948 سے پہلے ہی یعنی 1917 میں ہی برطانیہ حکومت نے فلسطین کی زمین پر اپنی آرمیز کو اتارا تھا۔ کیوں اپنی آرمیز کو؟ اس لیے اتارا تھا تاکہ اسرائیل کی حکومت کے لیے زمین کو ہموار کیا جائے، اسرائیلی حکومت کی تشکیل کے لیے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالا جائے۔ اور 1917 سے لے کے 1948 تک برطانیہ حکومت نے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنا شروع کر دیا تھا، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ اور 1948 میں برطانیہ نے اسرائیل فلسطین کی زمین سے کوچ کیا، اور 1948 میں اسرائیل نے وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ اور جب اپنی حکومت کا اعلان کرنا تھا تو عرب حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئیں، ہوش اڑ گیا، معاملہ کیا ہے، عجب کیا، یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد 1967 میں تمام عرب حکمرانوں نے پوری قوت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا، مگر مسلسل کوشش کرنے کے بعد بھی شکست اور ذلت ان عرب حکمرانوں کا مقدر بن گیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ عرب حکمرانوں نے اپنی خیانت کے ذریعے سے پوری امت فلسطین کو دھوکہ دیا، خیانت کی۔ یہ خیانت فقط فلسطین کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ خیانت امت مسلمہ کے ساتھ خیانت تھی، یہ خیانت دین اسلام کے ساتھ خیانت تھی، یہ خیانت اللہ کے ساتھ خیانت تھی، یہ خیانت رسول اور آل رسول کے ساتھ خیانت تھی کہ مظلوموں کو ظلم کرتا ہوا دیکھتے، مظلوموں پہ ظلم ہوتا ہوا لوگ دیکھ رہے تھے، اور عرب حکمران اپنی خیانت میں مست تھے۔ ایک طرف سرزمین فلسطین بے گناہوں کے خون سے رنگین ہو رہی تھی، اور دوسری طرف عرب حکمرانوں کی خیانتیں جاری تھی کہ عین اسی عالم میں ایک سرزمین ایران پر فرزند اسلام، فرزند توحید امام خمینی بت شکن نے قیام کیا، اور ملت ایران کو طاغوتی نظام اور استکبار کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد سب سے پہلے فوراً متوجہ ہوئے غاصب اسرائیل کی طرف، اور فرمایا کہ غاصب اسرائیل کا قبضہ فلسطین کی سرزمین پر ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں کے دلوں میں خنجر اتار دیا گیا ہو۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غاصب اسرائیل کا وجود
اس زمین پر اس دنیا میں اس کینسر کی طرح ہے انسانی بدن میں، اگر اس کا علاج وقت پہ نہ کیا جائے تو انسان ہلاکت کی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف متوجہ ہونے کے بعد فوراً آغائی خمینی، امام خمینی رحمت اللہ متوجہ ہوئے فوراً ان عرب حکمرانوں کی طرف جنہوں نے اسرائیل کو شکست ناپذیر، یعنی ایسی قوت جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی، متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے نزدیک تم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہو کہ ایسی قوت جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی، ایسی قوت جو کبھی ہار نہیں سکتی، تو میرے نزدیک اسرائیل مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہے۔ اور فرمایا کہ اگر امت مسلمان آگاہ ہو جائے، بیدار ہو جائے اور خدا کی راہ کام کرے تو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ایک ایک بالٹی، ایک ایک مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اگر اسرائیل کے وجود پر بہا دے تو اسرائیل کا نجس وجود مسلمانوں کے پانی کے سیلاب میں بہ جائے گا۔ کتنا کمزور ہے یہ اسرائیل! بس ضرورت کس بات کی ہے؟ امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ امت مسلمہ آگاہ ہو جائے، خبردار ہو جائے، خدا کی راہ میں قیام کرے، ان ذمہ داریوں کو سمجھے جو ذمہ داریاں اللہ نے ایک مسلمان پہ ان کے کاندھوں پہ رکھی۔ آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں جا کے دیکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے کاندھوں پر مظلوم کی حمایت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ کہاں ہم جب تک اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا نہیں کریں گے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا۔ ہم جب تک ہمیں متحد ہونا پڑے گا، آگاہ ہونا پڑے گا، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو، فلسطین کی حمایت میں، ہر مظلوم کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کرے۔ ہر ایک قدم، ہر ایک آواز جو مظلوم کی حمایت میں اٹھے وہ جہاد ہے۔ آیت اللہ مشکینی کا بہت عظیم جملہ کہ میرے نزدیک فلسطین کی حمایت میں اٹھنے والا ہر ایک قدم نماز شب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فقیہ تھا، اس نے بتایا کہ مظلوم کی حمایت اللہ کے نزدیک کیا قدر و قیمت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص مظلوم تمہیں اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے، تمہیں اپنی مدد کی نصرت دے رہا ہے اور تم اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، اس کی نصرت نہیں کرتے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ پیغمبر نے ٹوٹلی طریقے سے انکار کر دیا۔ اگر مظلوم کی حمایت نہ کر سکے، اس کی حمایت میں اپنے لب کو نہ کھول سکے، اس کی حمایت میں اپنی جسمانی قوت اور ایفرٹ کو خرچ نہ کر سکے تو تم مسلمان نہیں ہیں۔ علی مرتضی کا بہت عظیم فقرہ حدیث ہے کہ خدا کے دشمنوں کو دوستی نہ رکھو، یعنی خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، ان سے محبت نہ کرو، اور مظلوم کے ہمیشہ معاون اور مددگار رہو، اور خدا کے دوستوں کے سوا کسی اور سے دوستی نہ رکھو۔ کہ یاد رکھو کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی شخص کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہم پر یہ واجب ہے، لازم ہے ہمارے اوپر کہ اس دنیا میں ایسے اعمال انجام دے کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو ہمارے نامہ اعمال نے مظلوم کی حمایت لکھی ہو، مظلوم کی نصرت لکھی ہو، ظالم کی معاونت اور مدد نہ لکھی ہو۔ آخر کلام میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، میرے معبود پنجتن پاک کے طفیل میں اور اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور شرف کے طفیل میں اگر ظالمین اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، سرزمین فلسطین کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد فرما اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔